السلام علیکم، میں ہوں اکرام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرام سچ ٹی وی۔ OIC نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا متنازع نیا ڈومیسائل قانون مسترد کر دیا۔ بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون اور OIC اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کے خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری ڈومیسائل قانون واپس لینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے، اعلامیہ جاری۔ اسلام آباد۔ تفصیلات کے مطابق OIC نے مقبوضہ کشمیر بھارت کا نیا متنازع ڈومیسائل قانون مسترد کر دیا۔ بھارت اور ڈومیسائل قانون OIC اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری ڈومیسائل قانون واپس لینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ OIC نے بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ OIC کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون اور اقوام متحدہ اور OIC کے قراردادوں کی صریحہ خلاف ورزی ہے۔ خیبر ایجنسی کے مطابق اسلامی تعاون کی تنظیم OIC نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون مسترد کر دیا ہے۔ OIC کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کے انسانی حقوق کے مستقل آزاد کمیشن نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ڈومیسائل قانون کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون اور OIC سلامتی کونسل کے قراردادوں کے خلاف ورزی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون اور OIC سلامتی کونسل کے قراردادوں کے خلاف ورزی ہے۔ اعلامیہ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے نئے ڈومیسائل قانون کو واپس لینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے ہیں۔ OIC سے کمیشن کے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ انسانی حقوق کمیشن نے بھارت حکومت کے مقبوضہ کشمیر میں نئے ڈومیسائل قانون کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے اور بھارت غیر قانونی اقدام کر رہا ہے۔ OIC سے اعلامیہ میں کہا گیا کہ بھارت کا یہ اقدام کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیتوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کشمیری عوام نے اس قانونی اقدام کی سختی سے مذمت کی ہے، جبکہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت نے 1 اپریل کو ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق اب مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل شہریت کا نیا قانون نافذ ہوگا۔ کے روز سے سرکاری محکموں میں چپڑاسی، نچلی سطح کے کلرک، پولیس کانسٹیبل وغیرہ کے چوتھے درجے کے عہدوں کو کشمیریوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جبکہ گریڈ عہدوں کے لیے پوری بھارت سے امیدواروں کو نوکریوں کے اہل ہوں گے۔ بھارت نے 5 اگست کو راجیہ سبھا میں کشمیریوں کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بل پیش کرنے سے قبل ہی صدارتی حکم نامے کے ذریعے کشمیریوں کا خصوصی حیثیت ختم کر دی اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو وفاق کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کے تحت پہلا حصہ لداخ جبکہ دوسرا حصہ جموں کشمیر پر مشتمل ہوگا۔ بھارت نے یہ دونوں بل لوک سبھا سے بھی بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کروائے۔ بھارتی آئین کا آرٹیکل 270 مقبوضہ کشمیر میں خصوصی اختیارات سے متعلق ہے۔ آرٹیکل 270 ریاست مقبوضہ کشمیر کو اپنا آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے، اپنا پرچم رکھنے اور دفاع خارجہ موضوعات کے علاوہ تمام موضوعات میں آزادی دیتا ہے۔ بھارتی آئین کے جو دفعات قوانین دیگر ریاستوں پر لاگو ہوتے ہیں وہ اس دفعہ کے تحت ریاست مقبوضہ کشمیر پر نافذ نہیں کی جا سکتے۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 270 کے تحت کسی بھی دوسری ریاست کا شہری مقبوضہ کشمیر کا شہری نہیں بن سکتا اور نہ ہی وادی میں جگہ خرید سکتا ہے۔ اسی سے قبل پاکستان نے بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نیا قانون غیر قانونی ہے اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کے صریحہ خلاف ورزی ہے۔ عالمی قوانین کے خلاف ورزی پر بھارت کا احتساب کرنا ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروق نے اپنے بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو مزید محروم رکھنے کے لیے بھارتی حکومت کے جموں کشمیر کو کارڈ آؤٹ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ 2020 قانون مسترد کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں وینزویلا کی طرف۔ وینزویلا کی جانب سے برطانیہ کے خلاف اپنا سونا واپس لینے کے لیے مقدمہ۔ وینزویلا کی حکومت نے برطانیہ کی مرکزی بینک آف انگلینڈ کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے تاکہ اسے $82 کروڑ مالیت کا سونا واپس کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ یہ سونا وینزویلا پر امریکی اور برطانیہ کی طرف سے عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کے بعد ضبط کیا گیا تھا۔ وینزویلا میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بینک آف انگلینڈ میں موجودہ کچھ سونا بیچ کر اسے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں استعمال کیا جائے۔ وینزویلا کا کہنا ہے کہ
کہ وہ اس بات پر تیار ہے کہ سونے کے فروغ سے حاصل ہونے والا رقم کو براہ راست اقوام متحدہ کو بھیج دیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ پیسہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ وینزویلا کا کہنا ہے کہ یہ رقم اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP کو منتقل کر دیا جائے تاکہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے درکار طبی سامان خریدا جا سکے۔ یہ قانونی رسا کشی اس وقت شروع ہوئی ہے جب وینزویلا کی صحت عامہ یا پبلک ہیلتھ کا نظام ابتری کا شکار ہوا اور اسی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے اس کی صلاحیت کے بارے میں شک و شبہات ظاہر کیے جانے لگے۔ لندن میں 14 مئی کو قائم کیے جانے والے اس مقدمے کی دستاویزات کے مطابق وینزویلا کی مرکزی بینک نے یہ استثناء کی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر یہ پیسہ منتقل کیا جانا چاہیے۔ وینزویلا کا مرکزی بینک کے وکیل سروس زاؤوالا کا کہنا ہے کہ جب لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہو یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں۔ اقوام متحدہ نے BBC کو بھیجے گئے ایک پیغام میں لکھا کہ وینزویلا کی حکومت اقوام متحدہ سے رجوع کیا ہے کہ اس طرح کے طریقہ کار کے بارے میں سوچا جائے۔ بینک آف انگلینڈ سے جب برطانوی خبر رساں ادارے رپورٹر نے رابطہ کیا تو اس نے اس بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ بینک آف انگلینڈ دنیا میں سونا ذخائر رکھنے کا دنیا کا دوسرا بڑا بینک ہے۔ یہاں 4 لاکھ کے قریب سونے کی اینٹیں رکھی گئی ہیں۔ نیو یارک کا فیڈرل بینک وہ واحد بینک ہے جس کے پاس اس سے زیادہ سونے کی اینٹیں جمع ہیں۔ سونا رکھنے کے لیے اس کی محفوظ تجویزیں سب سے بڑی ہے اور یہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اس کے 320 سالہ تاریخ میں اب تک چوری کی کوئی واردات نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کے کئی مرکزی بینک اب سونا محفوظ رکھنے کے لیے یہاں جمع کراتے ہیں اور وینزویلا انہی ملکوں میں شامل ہے۔ تیل کی دولت ہونے کے باوجود وینزویلا کی معیشت کئی برس سے ابتری کا شکار ہے۔ کرپشن، حکومت کی بری کارکردگی اور اقتصادی پابندیوں سے یہ صورتحال مزید خراب ہوگی۔ وینزویلا میں تیل کے لیے اعلامیہ بہت کم چیزیں پیدا ہوتی ہے اور درآمد پر اس کا انحصار بہت زیادہ ہے جس کے لیے زرد مبادلے کی ضرورت رہتی ہے۔ تیل کے پیداوار میں شدید کمی ہو جانے کی وجہ سے وینزویلا کے زرد مبادلہ کے ذخائر بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ صدر نکولس مدورو کی حکومت نے ملک میں موجودہ سونا اپنے اتحادیوں ترکی، روس اور متحدہ عرب امارات کو پہلے ہی فروخت کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن امریکہ مدورو کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اور اس سے گزشتہ سال بینکوں اور سرمایہ کاری تجاروں اور سہولت کاروں کو خبردار کیا تھا کہ وہ مدورو کی حکومت کے ساتھ سونا، تیل یا کسی اور چیز کا کوئی لین دین نہ کرے کیونکہ یہ وینزویلا کے عوام کی امانت ہے۔ اطلاعات کے مطابق وینزویلا کی حکومت نے ایران کو سونا فروخت کرتے رہے لیکن اس کے باوجود وینزویلا کے مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اس کے زرد مبادلہ کے ذخائر اس سال کے شروع میں اتنے کم ہو گئے تھے جتنے 30 برس میں نہیں ہوئے۔ اس کے زرد مبادلہ کی اشد ضرورت ہے اور بینک آف انگلینڈ میں جمع اپنے سونے کے بیچ کر پیسہ